الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مبارک مہینہ دیا ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ اور بعض اسلاف کے حوالے سے تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے یہ دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اس میں جو اہم ترین اور بنیادی کام ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے اس پہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ لیکن یہ روزہ رکھنا کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی رزق کی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے 11 مہینے کھاتے پیتے رہے ہیں، اب 1 مہینے دن کے وقت کھانے سے رک جائیں تو کوئی مال بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس و جن سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی اپنی منشا کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر لیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر مجھے اور آپ کو یہ اعلان اللہ کی طرف سے ملے کہ جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا، جو مانگو، تو کیا خیال ہے پھر ہم کم مانگیں گے؟ کتنا مانگیں گے؟ جہاں تک کسی کی سوچ پہنچتی ہے نا وہاں تک مانگے گا۔ پھر حیثیت کو انسان بھول جاتا ہے کہ میری حیثیت کتنے کی ہے، پھر انسان کی خواہشات اس سے بہت آگے کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اگر ہر انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک اور تمام کے تمام جنات جمع ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر لیں، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق عطا فرما دیں، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبونے سے کمی آتی۔ سمندر میں سوئی ڈبونے سے کتنی کمی آتی ہو؟ آپ گلاس میں ڈبوئیں اس میں کمی نہیں آتی، سمندر تو بہت بڑا ہے، اس میں کیا کمی آئے گی؟ تو اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ یہ کوئی بچت سسٹم نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی مال جمع ہو جائے گا، بلکہ روزہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، اور وہی مقصد انسان کی ساری عبادتوں کا ہے۔ نماز کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے، حج کا تقاضا بھی یہی ہے، قربانی کا تقاضا بھی یہی ہے، قیام کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کا تقاضا بھی یہی ہے، اور روزے کا تقاضا بھی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے والے، یہ اللہ کے بندے، یہ بندگی کرنے والے متقی بن جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ تقوی ہوتا کہاں پہ ہے؟ یہ تقوی کوئی ہاتھوں میں نہیں پکڑنے کی چیز، کوئی یہ انسان کے لباس نہیں ہے کہ اس کو پہن کے رکھے گا، بلکہ یہ تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اور جب دل میں یہ تقوی پیدا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے تو اس کا اثر پورے وجود پہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے اس میں تقوی ہوتا ہے، اس میں للہیت ہوتی ہے، اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پورے کا پورا وجود اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے،
اور جب وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پھر پورے کا پورا وجود ہی خراب ہو جاتا ہے. پھر نہ ہاتھ کسی کام کے رہتے ہیں، نہ پاؤں کسی کام کے رہتے ہیں، نہ نگاہیں کسی کام کی رہتی ہیں، نہ زبان اللہ کی نافرمانی سے باز آتی ہے. تو یہ تقویٰ دینے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے روزہ بھی فرض کیا ہے، دیگر عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ علماء کرام نے تقویٰ کی بہت ساری تعریفات بیان کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک روایت جس میں وہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں، اگرچہ سند کے لحاظ سے یہ اتنی زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ تعریف کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تعریف کوئی بھی اگر کسی لفظ کی کرتا ہے اور وہ صحیح ہے تو اسے لیا جاتا ہے. اس معنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے. آج میں اور آپ نے ایک روزہ رکھ لیا ہے، اس کے بعد ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے تقویٰ میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. پہلی چیز فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف. جب انسان کو کسی کا خوف ہوتا ہے نا پھر کیا کرتا ہے؟ جو وہ کہے وہ کرتا ہے، جس سے روکے اس سے رک جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. لیکن بعض جگہوں پہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی گھر سے نکلتا ہے اور اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے، پسٹل سامنے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے جو کچھ ہے نکال دو. اب ڈر لگتا ہے اس سے یا نہیں؟ اس سے ڈر لگ رہا ہے. جو کچھ ہوتا ہے خون پسینے کی کمائی وہ بھی نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ موبائل جو شاید اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ میں نہ دیتے ہوں لیکن وہ بھی نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ڈر لگ رہا ہے. کچھ بولنا چاہیں، کہنا چاہیں، وہ کہتا ہے چپ کر جائیں، تو زبان وہی رک جاتی ہے. آدھا لفظ زبان سے باہر نکلتا ہے، آدھا وہی دبا لیتا ہے، نہیں نکال پاتا. کیوں؟ اسے ڈر لگ رہا ہے. اگر مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈر لگے تو کیا خیال ہے پھر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے؟ پھر اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کریں گے؟ پھر اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کے قریب آئیں گے، اپنے ہاتھوں کو وہاں قریب کریں گے، اپنی نگاہوں سے ان حرام چیزوں کو دیکھیں گے، اپنی زبان سے غیبتیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے جس سے روکا ہے اس سے پھر رک جائیں گے اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے اگر دل میں اللہ کا خوف ہوگا. تو کیا ایک روزہ رکھنے کے بعد میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو اس روزے نے مجھے کچھ نہیں دیا. یہ صرف رسمی روزہ میں نے رکھا ہے، اپنے روزے کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری چیز والعمل بالتنزیل، یہ روزہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا. سال کے 11 مہینے میں نے اس قرآن کو الماری کے اوپر بند کر کے غلاف میں لپیٹ کے رکھا تھا. اب میں اس کے ساتھ جڑ گیا ہوں اور ایسا ارادہ کیا جڑنے کا کہ آئندہ رمضان چلا بھی گیا تو یہ قرآن میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا. اگر روزہ رکھنے کے بعد میں قرآن کے ساتھ ایسا جڑنے کا جذبہ رکھتا ہوں تو پھر تو الحمدللہ میرا روزہ مجھے کچھ دے رہا ہے. اور اگر ابھی تک ایسا نہیں ہے، ارادہ یہی ہے کہ رمضان میں قرآن ختم کروں گا لیکن جڑنے کا جذبہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا، رمضان گزر رہا ہے لیکن قرآن کے ساتھ نہیں جڑ سکا، تو پھر اس روزے نے مجھے اور آپ کو دیا کچھ نہیں ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑیے. یہ جو ہمارا رویہ ہے نا، ایک چاند دیکھ کے ہم قرآن اتارتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، دوسرا چاند دیکھنے سے پہلے ہی ایک دفعہ جب دور مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. اس رویے کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے ساتھ تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس میں جو رب کا پیغام ہے، جو رب العالمین نے تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو سمجھا جائے. کیا خیال ہے اگر آپ میں سے کسی کے دوست کا اسے میسج آئے اور 2 دن گزر جائیں ڈیلیور ہوئے، وہ اس کو سین ہی نہ کرے، سنے ہی نہ، تو پھر دوبارہ گلہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بھائی میں نے آپ کو میسج بھیجا ہے، کیا ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن سے میسج ہی نہیں دیکھا؟ ہم تو کیا کرتے ہیں، ادھر سے میسج آیا فوراً دیکھتے ہیں، لیکن اگر 2 دن تک دعوے آپ بڑے کرتے ہوں، جی آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ میرے بھائیوں جیسے ہیں، آپ فلاں ہیں، لیکن رویہ کیا ہے؟ وہ میسج کر رہا ہے، آپ جواب ہی نہیں دے رہے، آپ سن ہی نہیں رہے میسج. تو کیا خیال ہے گلہ کر سکتا ہے وہ یا نہیں کر سکتا؟ گلہ کرے تو شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
اگر میرے اور آپ کے رب نے یہ گلہ کر دیا کہ میرے بندے تو نے مجھے اتنی ویلیو بھی نہیں دی کہ تیرے گھر میں میرا پیغام میرا میسج 11 مہینے پڑا رہا اور تو نے اسے کھول کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، تو ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں؟ تو یہ روزے مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا والقناعۃ بالقلیل، بس کریں یا پوری کر لیں 4 چیزیں؟ جی ہو سکتا ہے آپ کو جلدی ہو۔ والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا۔ کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ یقینی بات ہے کہ ہماری حیثیت سے زیادہ ملا ہو۔ ذرا تصور کریں نا، اگر ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق رزق ملنا شروع ہو جائے، نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، رزق میں نعمتیں، صحت، اولاد، مال، ساری چیزیں شامل ہیں، اگر ہماری اعمال کے حساب سے ملنا، ہماری حیثیت کے حساب سے ملنا شروع ہو جائیں، تو کیا خیال ہے ہم ایک لقمے کے بھی حقدار ہیں؟ شاید ایک لقمے کے حقدار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اتنا نوازا ہوا ہے، پھر بھی ہمارے اندر قناعت پیدا نہیں ہوتی۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، روزہ رکھ کے بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، افطار کر کے بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، سحری افطاری کے بہترین دسترخوانوں پہ بیٹھ کے خوب کھا پی کے بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، بس یہ حالات اچھے نہیں ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دیے پر اللہ کی ناشکری ہے۔ اس ناشکری سے نکلیں، قناعت اختیار کریں کہ جو رب نے میرے نصیب کا لکھا ہوا تھا وہ مجھے ہی ملا ہے۔ لیکن دن بھر روزہ رکھے، افطاری کے وقت افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اگر دوسرے کی پلیٹ پہ نظر جاتی ہے کہ اس کے سامنے بوٹیاں زیادہ ہیں، اس کے سامنے کھجور اچھی ہے، اس کے سامنے چاول زیادہ ہیں، تو کیا خیال ہے یہی ہماری قناعت ہے؟ یہی روزے نے سکھایا ہے؟ نہیں، روزہ تو ہمیں لوگوں سے غافل کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے کہ تمہارا تعلق رب کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ تو یہ قناعت اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اگر روزے کے بعد قناعت آ رہی ہے تو الحمدللہ روزہ فائدہ دے رہا ہے، نہیں تو صرف بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز والاستعداد لیوم الرحیل، ایک دن وہ آنے والا ہے، ہمارے اپنے جو ہمیں جان سے زیادہ پیارے تھے نا، کسی کی اولاد، کسی کا باپ، کسی کے بھائی، کسی کے دوست، کہاں چھوڑ کے آئیں گے جب یہ سانس چلنا بند ہو جائے گی؟ تنہائیوں کے گھر میں چھوڑ کے آئیں گے، اندھیرے میں چھوڑ کے آئیں گے، ایک تنگ سی جگہ میں چھوڑ کے آنے والے ہیں، اور جو ہمیں لباس پہنایا جائے گا اس میں کوئی جیب نہیں لگی ہوگی، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہ جوانی، یہ مال، یہ عہدے، یہ منصب، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ روزہ مجھے اور آپ کو اس کی یاد دلانے کے لیے ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، مرنے کی تیاری کرنا کہ جب میں نے تنہائیوں کے گھر میں چلے جانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے، پھر حشر کے میدان میں نے رب کو سوالوں کے جواب دینے ہیں، وہاں میرے نامہ اعمال مجھے ملنے ہیں، اس دن کی تیاری۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر نفس، ہر جان، ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ تو میں اور آپ روزہ رکھ کے کیا عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، کل کی سحری اور افطاری کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، یا رب کے پاس جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر عید کی تیاری میں ہیں، سحری افطاری کی تیاری میں ہیں، تو پھر یہ روزہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا، اور اگر آخرت کی تیاری کی فکر ہو رہی ہے نا، تو پھر الحمدللہ یہ روزہ ہمیں بدل رہا ہے، پھر تقوی پیدا ہو رہا ہے، اور جب 30 دن گزریں گے تو انشاءاللہ ایسے بن جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا ان للمتقین مفازا، کہ کامیابی ہے تمہارے لیے۔ لیکن اگر یہ 30 دن گزرنے کے باوجود ہمارے اندر کوئی تقوی کا اضافہ نہ ہوا، کوئی الہیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا،
قرآن کے ساتھ جڑنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، مال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ساری زندگی لگا دی، لیکن قناعت پیدا نہیں ہو رہی اور پھر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر یہ صرف بھوک اور پیاس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے نہ ہوں، بامقصد روزہ رکھیں جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو بامقصد بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ان جہود کو قبول فرمائے، آپ ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنا پیارا مرکز دیکھ کر اتنے مختصر سے وقت میں دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور بڑھائے اور اسے آباد کرنے والوں کے گھروں کو، ان کے دلوں کو، ان کی آخرت کو اللہ رب العالمین کامیاب بنائے، آباد فرمائے۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔